السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سیمی کر رہی ہیں آپ سے اپنے دل کی باتیں صبح صبح۔ باہر سخت گرمی تھی تو میں نے کہا کہ اندر ہی بنا لیتے ہیں ویڈیو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس شعر کی مجھے بڑی دیر سے سمجھ آئی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو دل سے بات ہوتی ہے نا، وہ ضرور اثر رکھتی ہے، دوسرے کے اوپر جا کے لگتی ہے، پر نہیں ہے اس کے طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی پر کے بغیر ہی وہ طاقت پرواز رکھتی ہے اور ادھر سے ادھر اڑتی رہتی ہے اور پہنچ جاتی ہے، جیسے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اڑتے اڑتے۔ جیسے پنچھی ہوتے ہیں، ایسی میری بات بھی اڑتے اڑتے بغیر پروں کے پہنچ جاتی ہے نا؟ کیا سائنس ہے اور کیا شاعری ہے اور کیا ڈیپنس ہے، ملاحظہ کیجئے۔ ایک بیٹی ہے انوم فاطمہ، کامرہ میں رہتی ہے، ایئر فورس میں ان کے ہسبینڈ ہیں، ایئر مین ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں بھی بتائیں کہ ایئر مین بھی ہوتے ہیں۔ جی بیٹے، بالکل ایئر مین بھی ہوتے ہیں، جیسے پائلٹس ہیں، جیسے انجینئرز ہیں، تو ایئر مین بھی ہوتے ہیں۔ ایئر مین کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاز تو انہوں نے تیار کرنا ہے، انجینئر سے مل کے نیچے دیکھنا ہے کہ وہ طاقت پرواز رکھتا ہے کہ نہیں۔ اوپر جانے سے پہلے نیچے چیز کو تیار کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ تو ایئر مین کرتے ہیں، باقی لوگ کرتے ہیں، انجینئرز بھی بیچ میں شامل ہیں۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کس رینک پہ ریٹائر ہوئے تھے، تو بیٹا ایئر کموڈور کے رینک پہ ریٹائر ہوئے تھے۔ تو رینکس تو بہت سارے ہیں، چھوٹے بڑے رینکس جو ہیں نا، یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو رینکس کا یہ ہے کہ اب دیکھیں اس میں لاجسٹکس بھی ہوتے ہیں، ایڈمن آفیسر ہوتے ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹس ہوتا ہے، فائننس ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے نا، ایئر ڈیفنس ہوتا ہے۔ یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں، ورنہ تو اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایئر فورس میں بھی سارے لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، اکٹھے ہوئے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ آگے جا کے اپنے اگلی نسلوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ ہم لوگ رسال پور گئے تھے تو وہاں پر میس میں جو ایک ویٹر تھے وجی کے زمانے کے کیڈٹ شپ کے، وہ اپنے بیٹے کو لگایا ہوا تھا اس نے، اس کے بعد اس کا پوتا وہاں لگا تھا، وہ ابھی تک موجود تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ اسی طرح چلتا ہے زندگی میں۔ تو ایئر فورس میں بھی سارے مل کے کام کرتے ہیں۔ ہاں، رینک ضرور ہوتے ہیں، اوپر نیچے نیچے، کیونکہ رینکس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ لیکن کسی نہ کسی کو تو بڑا اور چھوٹا ہونا ہوتا ہے نا، جیسے گھر میں ہے، کسی نہ کسی کو تو بڑا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی دادا دادی، نانا نانی، تو سب کی مل کے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چلتے ہیں نا۔ انہوں نے کسی وقت کبھی بھی ڈیوٹی پہ چلے جانا ہوتا ہے، ایئر فورس میں تو یہی چلتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اوپر جانا ہے تو نیچے ایئر مین نے یا انجینئر نے جہاز بھی تو دیکھنا ہے نا، تو اسی طرح ان کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ان کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، میں گئی ہوئی تھی شور کوٹ، تو عبداللہ صبح جاتا تھا اور پھر دوپہر کو آتا تھا، تھوڑا سا سوتا تھا، پھر رات کو پھر چلے جاتا تھا۔ نائٹ فلائنگ ہو رہی تھی اس کی اس زمانے میں۔ کوئی ملاقات میری صحیح سے نہیں ہوئی اس سے، بچوں سے اروما سے اچھی بانڈنگ ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو محنت ہے، بہت محنت ہے، محنت کا کام ہے، آسان نہیں ہے کوئی بھی فورسز کا شعبہ، بلکہ کوئی شعبہ بھی آسان نہیں ہے۔ جہاں آپ نے دل لگا کے کام کرنا ہے تو وہ آسان نہیں ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں، پروموشن چاہیے، تو پھر کوئی شعبہ بھی آسان نہیں ہے۔ اور باس تو بننا ہی ہے بننا، لیکن کوئی نہ کوئی باس ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں سارے مل کے کام کرتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں۔ ایک بندہ تو نہیں اپنی جو ہے نا باتیں مسلط کر سکتا، دوسروں سے مشورہ تو چاہیے ہی ہر جگہ پہ، زندگی میں بھی اور فورسز میں بھی اور کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ تو ہمارے تو قرآن میں ہے، اسلام میں ہے کہ اچھا مشورہ دو، اور مشورہ ضرور دو، اور مشورہ ضرور لو۔ کوئی مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے، دل میں کسی بغض کی وجہ سے اسے غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں بھی مشوروں سے کام ہوتا ہے، ہر جگہ پہ سینئر جونیئر سارے مل کے کام کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر ہی زندگی چلتی ہے، زندگی میں ایک دوسرے کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔
ایک دوسرے کو مشورہ دینا ہے. کسی کو ایک کام آتا ہے, کسی کو دوسرا کام آتا ہے, کسی کو جہاز چلانا آتا ہے, کسی کو اس کی مینٹیننس آتی ہے نا, کسی کو یونیفارم بنانا آتا ہے, کسی کو کپڑا خریدنا اور رکھنا آتا ہے. یہ بھی پورا ایک وہاں پر شعبہ ہوتا ہے. وہاں کے لیے کپڑے خریدے جاتے ہیں, وہاں کے لیے کٹس خریدی جاتی ہیں, ہر چیز خریدی جاتی ہے. اینک ہوتی ہے, ٹوپی ہوتی ہے, بوٹس ہوتے ہیں, پھر موچی ہوتا ہے الگ سے جو بوٹس بناتا بھی ہے, ریپیئرس کرتا ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہاسپٹل ہیں ہمارے, ایم آئی رومز ہیں جو ہر وقت تیار ہوتے ہیں ایمرجنسی کے لیے. جب چاہو چلے جاؤ, 24 گھنٹے ہمیں یہ سروسز مہیا ہوتی ہیں. تو یہ جب سب محنت کرتے ہیں تو ان کا صلہ بھی ملتا ہے. تو ایئر فورس کو ضرور جوائن کریں, کوشش کریں اپنے بچوں کو لے کے جانے کی. ہاں وہاں جانا بڑا ٹف ہے, مشکل ہے, ہر کوئی نہیں جا سکتا. کسی کا کوئی ماضی خراب ہے, کوئی جیل میں رہ چکا ہے, کوئی گندے کام کر چکا ہے نا, کسی آنکھیں خراب ہے, کسی کی پاؤں فلیٹ ہے نا, تو یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے, بڑا چھان پھٹک کے رکھا جاتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگ رکھنے ہیں جو بالکل فٹ ہوں اور ہر قسم کے داغ سے پاک ہو, ہے نا. تو لیکن کوشش ضرور کریں, بھیجیں اپنے بچوں کو. بہت اچھی لائف ہے وہاں. اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کریں, اگر کوئی فورسز کا رشتہ آتا ہے تو ضرور دے دیں. میری ایک فرینڈ کا اس دن فون آیا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے پائلٹ کا رشتہ آیا ہوا ہے, تو کیسی لائف ہوتی ہے, میں تو سول میں ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے, تم بتاؤ میں کیا کروں. تو پھر میں نے اسے کہا کہ بہت اچھی لائف ہوتی ہے, ضرور اس کی شادی وہاں کرو. اللہ میاں نصیب اچھے کرے, سب کے نصیب اچھے کرے. تو شادیاں تو کرنی ہیں, وقت پہ کرنی ہیں, یہ بھی بڑا ضروری ہے. شادیاں بچوں کی وقت پہ کریں, جلدی کریں, بلکہ انتظار میں نہ بیٹھیں. ہاں اچھی جگہ پہ ضرور کریں, سوچ سمجھ کے کریں. تو بس یہی بات تھی کہ ہر شعبے میں محنت ہوتی ہے, ہر شعبے میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, سینئر جونیئر ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتے ہیں. تو بس ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں, مل جل کے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں, ایک دوسرے کو طاقت پرواز دیں. ایک دوسرے کو طاقت پرواز دینا بہت ضروری ہے. اکیلا ایک بندہ نہیں کر سکتا, 2 پر چاہیے طاقت پرواز کے لیے, اوپر اڑنے کے لیے. تو اڑیں, ضرور اڑیں, اور خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کو خوش رکھیں, دوسروں کو طاقت پرواز دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.